السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے جی، جہاں بھی ہوں گے خوش خرم ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو ابھی حالیہ دنوں میں جو یہ سویڈن کے اندر قرآن مجید کی بے حرمتی کا واقعہ ہوا ہے، اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب یہ دیکھیں نا کہ کتنے بزدلانہ یہ اقدامات ہیں، کتنے بزدلانہ اقدامات ہیں کہ قرآن مجید سے یہ ہار کا اعلان ہے۔ یعنی جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو خدا کے انکاری ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں، وہ اس طرح کے حرکتیں کر کے وہ ایک اعلان کر رہے ہیں کہ ہم قرآن سے ہار چکے ہیں، ہم اسلام سے ہار چکے ہیں، تو قرآن ہم پر فتح پا چکا ہے۔ تو یہ ان کا بہت بڑا ایک اعلان ہے۔ اپنی طرف سے تو وہ بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دنیا یہ سمجھ رہی ہے، دنیا اس چیز کو دیکھ چکی ہے کہ یہ اپنی ہار کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ ہار گئے ہیں، قرآن ان سے جیت گیا ہے۔ قرآن کا مقابلہ یہ علمی حوالے سے نہیں کر سکتے۔ قرآن کا مقابلہ کسی بھی میدان میں یہ کرنے سے جب قاصر ہوتے ہیں تو اس طرح کے غیر انسانی، غیر عقلی اور غیر اخلاقی حرکات ان سے سرزد ہوتی ہیں۔ کبھی سویڈن کے اندر، کبھی ڈنمارک کے اندر، کبھی ناروے کے اندر، کبھی کسی ملک کے اندر، کبھی کسی ملک کے اندر اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور شاید کہ آئندہ بھی یہ ملتی رہیں، کیونکہ اتنی جلدی تو دنیا کے اندر تبدیلی آنے والی نہیں ہے کہ یہ سب لوگ بہت اچھے اور بہت نیک پاک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب تک مسلمان اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہیں کرتے، جب تک مسلمان ممالک ایک پیج پر نہیں آتے، جب تک وہ یک آواز نہیں ہوتے، اپنی آواز کے اندر طاقت پیدا نہیں کرتے، اس وقت تک یہ اس طرح کی جسارتیں کرتے رہیں گے۔ تو یہ ایک سبق ہمارے لیے بھی ہے، ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ مسلمان ملکوں کے جو سربراہ ہیں، مسلمان مملکتوں کے، ان کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے۔ OIC کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے کہ بھئی ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا۔ اگر ہمیں اکٹھے نہیں ہوں گے تو یہ ہمارے مقدسات کی اسی طریقے سے یہ لوگ توہین کرتے رہیں گے۔ کبھی کوئی اٹھے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دے گا، کبھی کوئی اٹھے گا تو وہ قرآن کی گستاخی کر دے گا، کبھی کوئی اٹھے گا تو کسی اور ہمارے مقدس کی جو ہے وہ گستاخی کر دے گا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد تو وہ یہی ہے کہ اسلام جب پھیل رہا ہے دنیا کے اندر، اسلام روز بروز ترقی کر رہا ہے، روز بروز لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اس چیز سے وہ خوف زدہ ہے۔ اسی وجہ سے وہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے پر اتر آئے ہیں۔ تو اسی لیے بھائی ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، ہمارے لیے بھی، ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے، مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کریں، ہر لیول پہ اتحاد پیدا کریں، وہ ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی، ملکی سطح پہ بھی، علاقائی سطح پہ بھی ہمیں آپس کی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنا ہے، اور عالمی سطح پر بھی ہمیں آپس میں جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کو ساتھ ایک پیج پر آنا ہے، ان کو اکٹھا ہونا ہے، اپنی آواز کے اندر طاقت پیدا کرنی ہے، اور مسلمان ملک اگر اکٹھے ہو جائیں تو ان سے زیادہ میرے خیال میں طاقتور آواز کسی کی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے، سارے وسائل ہوتے ہوئے تو بھی ہم مار کھا رہے پوری دنیا کے اندر۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہماری بے اتفاقی ہے ہماری آپس کے اندر، بہت زیادہ جو ہے ہم آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ ملکی سطح پہ دیکھ لیں، علاقائی سطح پر دیکھ لیں، اور تفرقے پہ تفرقے کیے جا رہے ہیں، فرقے پہ فرقے بنائے جا رہے ہیں، اور کوئی ہم ایک دوسرے کا لحاظ نہیں کر رہے ہیں۔ ایک ملک جو ہے وہ دوسرے کا
دوسرے مسلمان ملک کا خیر خواہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو اختلافات بڑھاتے جا رہے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہونا ہے کہ کبھی ہمارے پیغمبر اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، تو کبھی ہماری مقدس ترین کتاب جو ہے قرآن مجید کی گستاخی ہوتی ہے، کبھی امام زمانہ کی گستاخی ہوتی ہے، کبھی کوئی کام ہوتا ہے، کبھی کوئی نام نہاد مسلمان اٹھ آتے ہیں جو اپنے آپ کو کہنے والے تو مسلمان ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی ہستی کی جو ہے وہ اس کی شان میں گستاخی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا، اور ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس موقع کے اوپر کل جمعہ کے بعد جو ہے تمام سیاسی اور مذہبی تنظیموں نے قرآن مجید کی جو سویڈن میں بے حرمتی کا واقعہ ہوا ہے اس کے خلاف احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہر انفرادی اور اجتماعی سطح پر سوشل میڈیا کے اوپر بھی جہاں جہاں آپ آواز اٹھا سکتے ہیں آپ کو آواز اٹھانی چاہیے اور اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ باقاعدہ کسی احتجاجی جلسے کے اندر، احتجاجی ریلی کے اندر شرکت کر سکتے ہیں تو اس کے اندر شرکت کرنی چاہیے۔ یہ کسی حکومت کے خلاف ریلی نہیں ہے، یہ کسی مکتب فکر کے خلاف ریلی نہیں ہے، جلوس نہیں ہے، جلسہ نہیں ہے، ایکٹیویٹی نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے خلاف ایک ایکٹیویٹی ہے، ایک جلسہ ہے یا ایک ریلی ہے یا ایک اظہار ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے۔ اسی لیے ہمارا فرض ہے کہ ہر سطح کے اوپر ہم باہر نکلیں اور دنیا تک یہ پیغام پہنچائیں کہ ہم قرآن کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کسی شخص کے اندر یہ ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ آزادی اظہار کے بہانے ہمارے مقدسات کی توہین کرے، جیسا کہ اسلام ہمیں بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کے مقدسات کی توہین کریں، اسی لیے ہم بھی کسی کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہمارے مقدسات کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔ تو جو ہاتھ بڑھے گا وہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، جو زبان بڑھے گی وہ زبان کاٹ دی جائے گی۔ اگر یہ ہمارا میسج جائے گا، یہ ہمارا پیغام جائے گا، تو کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ آئندہ اس طرح کی حرکت کا ارتکاب کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے عزیز و اقارب کا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔